کیسے اطمینان؟ اچھا مزید صحابہ کے متعلق بتائیں مختصر میرے عزیزوں. یہ کتاب ہے سقیم بخاری، چاپ دار حیات تراث، یہاں پہ صفحہ 1259 میں 1259 حدیث رقم 7129. عائشہ روایت کرتی ہے، قالت، عائشہ نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یستعیذ فی صلاته من فتنة الدجال. اللہ 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 اللہ، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتا ہے. دجال کا فتنہ بہت عظیم ہے، اب اس کے متعلق میں مزید نہیں کہتا. یہ روایت دیکھیے عزیزو، کتاب مسند احمد بن حنبل، الجزء 38، جلد نمبر 38، مؤسسۃ الرسالہ، سال 1431 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 334، حاشیہ رقم 3، حاشیہ نمبر 3، حاشیہ نمبر 3 میں کیا کہا؟ اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم. اچھا، نہایت صحیح حدیث ان کے نزدیک. عن حذیفہ نے فرمایا، قال ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، دجال کا ذکر ہوا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں، دجال ملعون کا ذکر ہوا تو فرمایا، لأنا بے شک میں لفتنة بعضكم لفتنة بعضكم اخوف عندي من فتنة الدجال، اخوف عندي من فتنة، بے شک اس طرح ہے کہ آپ میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے زیادہ بھیانک ہے، زیادہ خوفناک ہے. میں ان کے فتنے سے زیادہ مجھے خوف ہے دجال کے فتنے سے. آپ لوگوں میں سے، آپ کہیے کہ آگے والے نسلوں کو کہا، یہ بیوقوفی بات کہ آگے والے نسلوں کے پتہ، مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، صحبت میں جو، انہی سے خطاب ہے کہ آپ میں سے لوگ ایسے فتنے کریں گے، اللہ اللہ اللہ، کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے اعظم ہے، اکبر ہے. قرآن غیر مدون، سنت غیر مدون. صحابہ کی کیا حالت ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ علمیہ، کوئی علم، بعض عالم ہوں گے صحابہ میں، لیکن اس طرح کے ان کے علم پہ اعتبار کیا جاتا ہے، اور وہ سب علم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، سب احکام الدین جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ علم سب کہاں گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد وہ دنیا سے ختم. آنے والے نسلیں کیا کریں گے؟ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ایسے ماحول میں، خوب یاد رکھیے، اتنا علم دیا کہ ان سے کوئی بھی سوال کیا کریں وہ جواب دیتا ہے، ان کے جواب میں کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی ظن نہیں ہوتا، وہ یقینی جواب دیتے ہیں. اللہ کے جو دین ہوتا ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. معاشرہ کیا، مدینے کا اس وقت کا کیا تھا، کیا آبادی تھی، پاپولیشن تھا، 4-5 ہزار، عرب کا کیا تھا، 1-2 لاکھ لوگ تھے. ان کے لیے اتنا بڑا معلم بھیجا، اور قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب اس علم سے محروم. ہمارے پاس کیا احادیث ہیں جو غیر مطمئن، جو صحیح حدیث ہے وہ بھی قطعی الصدور نہیں ہے، اور وہ بھی کم ہے. باقی علماء کا جھگڑا ہے کہ یہ کچھ احادیث ہیں یہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، اور کچھ احادیث جو مسائل پہ حدیث نہیں، وہ اپنی جیب سے حکم بناتے ہیں، کہتے ہیں اجتہاد ہے، وہ اپنے دل سے حکم بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ اجتہاد ہے، وہ اجتہاد کے متعلق آئیں گے. تو ایسے رسول اس ماحول میں کیوں نہیں بھیجا یا اللہ کہ ان کے ہر بات ریکارڈ ہو جاتی، کم از کم ان کا سب خطبے ریکارڈ ہو جاتے، آنے والے نسلوں تک وہ کوئی شک نہیں رہتا. اس معاشرے میں بھیجا. اب صحابہ کا کیا حالت ہے عزیزو؟ صحابہ کا کیا حالت ہے؟ علم کے لحاظ سے ہم نے دکھایا آپ کو کہ علم کوئی نہیں. عمل کے لحاظ سے بھی صحابہ ایسے نہیں کہ قابل اطمینان ہو. جب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال سے بھی زیادہ فتنے کڑے کر دیں گے، اور کڑے کر دیے انہوں نے. ابو بکر کی خلافت، عمر کی خلافت دجال کے فتنے سے، ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی اعظم ہے. اور بتایا بھی کہ ان میں سے بہت سارے اقوام ہوں گے، گروہ ہوں گے، جن میں صحابہ میں سے جہنم جائیں گے. تو صحابہ بھی اتقا بھی نہیں.